बाप बेटे रुल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज साल के दौरान 5वां हफ्ता रोज़ जुमा। आज हम जिन दो तलावतों पर ध्यान व ज्ञान करेंगे वो है, पहली तलावत मलूक की किताब में से है, मलूक की पहली किताब उसका 11 बाब 29 से 32 आयत, और फिर 12वें बाब की 19वीं आयत। और दूसरी तलावत अंजील मुक़द्दस मुताबिक मरकस में से है, उसका 7वां बाब 31 आयत से 37वीं आयत तक। सो आए हम आज की पहली तलावत सुनते हैं। और उन्हीं दिनों में यारबाम यरूशलेम से बाहर गया, तो उसे राह में शलूनी एहिया नबी मिला, जो एक नई चादर ओढ़े हुए था, और वो दोनों बियाबान में अकेले थे। तो एहिया ने नई चादर जो उस पर थी पकड़ी और उसे फाड़कर 12 टुकड़े किए और यारबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा इस तरह फरमाता है, देख, मैंने सुलेमान के हाथ से सल्तनत फाड़ डाली और तुझे 10 कबीले अता किए, मगर मेरे बंदे दाऊद और शहर यरूशलेम की खातर, जिसे मैंने इसराइल के तमाम कबाइल में से चुन लिया, एक कबीला उसके लिए होगा। अभी हम देखते हैं 12वें बाब की 19वीं आयत। सो इसराइल ने दाऊद के घर के खिलाफ बगावत की, जो आज तक कायम है, जो आज तक है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। सॉरी। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मरकस उसका 7वां बाब 31वीं आयत से 37वीं आयत। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। और वो फिर सूर के इलाके से निकलकर सदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए दिकापोलिस के इलाके के वश में आया, और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसे हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और लहाब लगाकर उसकी ज़बान छुई, और आसमान की तरफ नज़र करके आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी ज़बान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से ना कहे, लेकिन जितना वो उन्हें मना करता था उतना ही ज़्यादा वो चर्चा करते रहे
اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا، اس نے سب کچھ اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بتایا گیا ہے کہ یاربام نامی شخص جو سلیمان بادشاہ کا نوکر تھا اور جس کی ماں کا نام سرو تھا، یاربام کے خلاف ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یاربام بڑا طاقتور، دلیر اور محنتی شخص ہے، تو سلیمان بادشاہ نے اس کو بنی یوسف کے کاموں پر مقرر کیا۔ یاربام ان دنوں یروشلم سے روانہ ہوا۔ اسے راستے میں شلونی احیا نبی ملا جو سفید چادر اڑے ہوئے تھا۔ وہ اس چادر کو پھاڑ کر اس کے 12 ٹکڑے کر دیتا ہے اور یاربام سے کہتا ہے کہ اس میں سے تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے، کیونکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت پھاڑ ڈالی اور تجھے 10 قبیلے عطا کیے، مگر میرے بندے داؤد اور شہر یروشلم کی خاطر جسے میں نے اسرائیل کے تمام قبائل میں چن لیا، ایک قبیلہ اس کے لیے ہوگا۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح سور کے علاقے سے ہوتے ہوئے سدون کی راہ سے جلیل کی طرف دیکا پولس کے علاقے میں گئے تو وہاں اس کے ارد گرد بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا اور لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک بہرے ہکلے کو لائے اور اس کی منت کر کے کہنے لگے کہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تب خداوند یسوع مسیح نے اس بہرے ہکلے کو ہجوم سے لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لہاب لگا کر اس کی زبان چھوئی اور کہا، افتح یعنی کھل جا، تو اس وقت اس کے کان ٹھیک ہو گئے۔ آج بھی شفا کے ساکرامنٹ کے ذریعے خداوند یسوع مسیح قدرت اور طاقت سے لوگوں کو زندگی اور شفا دینے کا مشن جاری ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی قدرت آج بھی کلیسیا کی خدمت کے ذریعے کام کرتی ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، عقل دانائی فہم بخشے، تاکہ ہم ہمیشہ ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ صرف اور صرف اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ وہی اندھوں کی آنکھیں کھول سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ وہی بہرے ہکلے کو شفا دے سکتا ہے، وہی ہم سب کی حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ خدا ہم سب کو عقل دانائی فہم بخشے اور اپنے کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔